نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اپنے اس چینل کے ذریعے قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ و مفہوم پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور کہنے بولنے پڑھنے میں اگر مجھ سے کسی بھی طرح کی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اسے آسانی فرمائے، اور اس کے فضل و کرم سے، اس کے وسیلے سے ہمارے اور جو حضرات اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، ان کے تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت سے نوازے، ہم سب کو اس طریقے پہ لے چلے جس طریقے پہ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ نے جن کے لیے انعام اور جنت میں مقام بنایا ہے۔ آمین۔ تو میرے پیارے ناظرین اور آپ سبھی حضرات، کہنے بولنے سے زیادہ ہم لوگ عمل پر زیادہ غور کریں۔ جیسا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ قرآن پاک کی سورہ الرعد پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 3 تک ہم لوگوں نے پچھلے پارٹ پہ غور و فکر کیا۔ آج ہم پھر اللہ کے نام کے ساتھ آیت نمبر 3 سے ہی شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آسانی فرمائے، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی نے زمین پھیلا کر کے بچھا دی ہے، اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ بے شک میرے معزز ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی انٹروڈکشن میں اپنے کو تعارف کرانے کے سلسلے میں، اور جو حق ہے، جو سچ ہے، جو بات اس زمانے کے لوگ، آج کے زمانے کے لوگ اور قیامت تک کے زمانے کے لوگ اگر نہ ماننے والے ہیں، نہ جاننے والے ہیں، تو ان کو اللہ یہ بتا رہا ہے، اور ہم سب کے لیے یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے اس پر یقین کرنا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو آسمان جو تم دیکھ رہے ہو، سارے آسمان کو جو ہے کہ ہم نے کھڑا کر رکھا ہے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی ستون کے۔ یہ دیکھو، تم اگر اپنے نظریے سے، اپنے عقل کے اعتبار سے، اگر تمہارا عقل بہت زیادہ نہیں ہے تو کم از کم جو تمہاری نظر کے سامنے ہے، تم اس چیزوں کو دیکھو کہ جو تمہارے سامنے جو یہ آسمان دکھ رہے ہیں، بتاؤ کیا اس آسمان پر کسی بھی طرح کا سپورٹ یا کوئی پلر یا کسی بھی طرح کا کوئی کھمبا وغیرہ ہے جو یہ ٹکا ہوا؟ کیوں نہیں یہ آ گرتا؟ کیوں نہیں یہ آ گرتا؟ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو، وہ جو تم سورج دیکھ رہے ہو، وہ جو تم چاند دیکھ رہے ہو، اور دیگر تمام جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو، سب اپنی جگہ پر ہے، اور بالکل اب ایک میرے حکم کے بتائے طریقے پر وہ گردش کر رہی ہیں، وہ موو کر رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں۔ تمہیں جنگ تک نہیں محسوس ہوتا ہے، تمہیں کسی بھی طرح کی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، اذیت نہیں ہوتی، تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی، تم تو بالکل سکون سے نارمل چلو۔ کبھی تم نے اس پہ غور کیا، کبھی تم نے اس پہ سوچا کہ یہ کیسے چل رہا ہے؟ بتاؤ، کوئی تو ہے جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اور گہرائی سے غور کریں تو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کہیں کچھ معاملات آ جاتی ہیں، کہیں پر جو ہے کہ طوفان آ جاتا ہے، کہیں پر آندھی آ جاتی ہے، کہیں پہ باڑھ آ جاتا ہے، کہیں پہ سیلاب آ جاتا ہے، کہیں پر کئی طریقے کا جو بھی قدرتی اگر اس میں بدلاؤ آتا ہے، اس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ذرا بتاؤ
اس کا کنٹرول کس پر ہے؟ یعنی کوئی تو ہے، کوئی طاقت تو ہے جس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے. سائنس کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ایسا ہو گیا. سائنس کہتا ہے، وہ کاز کو بتاتا ہے کہ یہ چیز ایسے کھسک گئی تھی، یا یہاں پر ہوا کا دباؤ ایسے بڑھ گیا تھا، یا یہاں پر بادلوں کا اس طریقے سے جھنڈ آ گیا تھا، یا یہاں پر اس طریقے سے ایسے ہوا. وہ کاز تو بتا دیتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اللہ نے علم دیا ہے انسانوں کو اور کہا ہے کہ تم اشرف ہو کیونکہ میں نے تمہیں علم دیا ہے، عقل دیا ہے. تبھی تو اللہ نے اشرف کہا انسانوں کو. تو سائنس تو بتا دیتا ہے کاز. تو ٹھیک ہے، آج سائنس اس قدر ترقی پہ کاز تو بتا دیتی ہے، لیکن سائنس آج تک یہ بتا پائی کہ یہ کاز کو کریٹ کرنے والا کون ہے. یہ کاز جو چیز ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ کاز کو جنریٹ کرنے والا کون ہے، اور پھر اسی کاز کو ڈیمینش کرنے والا کون ہے. پھر وہ چیز کیسے پھر واپس بیلنس ہو جاتی اور پھر نارمل ہو جاتا ہے سب کچھ. کون ہے؟ کوئی تو ہے، کوئی پاور ہے، اور یقینی کوئی پاور ہے جو ہمیں دکھاتا ہے، چتاتا ہے کہ دیکھو ریموٹ میرے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہے، ہم ابھی فین آف کر دیں گے. میرے ہاتھ میں ریموٹ، ہم ریموٹ سے فین آن کر دیں گے. ہم ابھی ٹیلی ویژن آن کر دیں گے، آف کر دیں گے. ابھی ہم فلاں کام کر دیں گے، فلاں کام کر دیں گے. جو ہم اپنے عام لائف میں ہم جو دیکھتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے ریموٹ سے لے کے کیسے موو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہاتھ میں تمام قدرتیں ہیں، اور صرف ایک واحد میں ہی ہوں. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ ہی ہے، اور وہ واحد ہے جس کے ہاتھ میں وہ ریموٹ ہے، جس کے حکم پہ پوری کائنات ہے. اگر ایک نہ ہوتا، دو ہوتا، تو پھر نظام میں گڑبڑی ہونے لگتی. ایک کہتا کہ یہ دباؤ، ایک کہتا یہ دباؤ. ایک اگر ہمیں عذاب میں گرفتار کرتا تو ہم دوسرے سے جا کے گڑگڑاتے، اور وہ کہتے کہ نہیں انہیں ایسے کر رہا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپس میں ہی ٹکرا ہوتا ہے. انسان کیا ٹکراتے، پتہ چلا کہ آپس میں سپر پاور ہی ٹکرا رہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یعنی کہ خدا واحد ہے، پورے کائنات کا رب ہے. اسی کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، وہی پوری چیزوں کو چلا رہا ہے، سنبھالا ہوا ہے، تھما ہوا ہے، اور اپنے حکم پر جو ہے کہ اس کو موو کرا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اسی نے زمین پھیلا کے بچھا دی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی نے یعنی کہ اللہ نے، اور وہ کون ہے؟ میں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ تمام آیت ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام بھیج رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سن لیجیے اور اپنے لوگوں کو بھی کہہ دیجیے، بتا دیجیے کہ وہ اللہ ہے، وہ ذات اللہ ہے جو تمام قدرت کا مالک ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اسی نے زمین کو پھیلا کر بچھا دی. زمین کو پھیلا کے بچھا دی ہے یعنی کہ ہم جس طریقے سے اپنے نظروں سے ایک زمین کو ایسے اسٹریٹ دیکھتے ہیں اور اس کا ہم ناپ اور جوک وغیرہ کر رہے ہیں، یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ نے. پھر اسی زمین میں اللہ نے جو ہے کہ پہاڑ اور نہریں بھی پیدا کر رکھی. یعنی کہ تعجب یہ سوچیے کہ اس کی کتنی بڑی نشانی ہے، اس کے قدرت کی نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ نشانی ہے کہ وہ زمین تو وہی ہے، مگر تم دیکھتے ہو کہ اس میں کہیں ہم نہریں نکالے ہیں، اور کہیں پر ہم نے جو ہے کہ ایک بڑا عالیشان جو ہے کہ پہاڑ، اور دور تک پھیلا ہوا پہاڑ، اور زمین کے تہ تک اس کی جڑیں ہیں. کون سائنس اس کو بنایا ہے بتاؤ؟ کس سائنٹسٹ نے اس کو رچا ہے بتاؤ؟ وہی زمین ہے نا. وہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے پیدا کر دیے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم دیکھو کہ دیکھو تم اسی زمین میں ہے نا، ایک زمین ہے، اسی ایک زمین میں ہم نے کس طریقے سے ہر پھل کے جوڑے یعنی کہ نر اور مادہ بنا دیا. اور صرف پوری کائنات کے نظام میں اللہ نے ہر ایک چیز کا نر اور جوڑے کو بنا دیا، یہاں تک کہ پھلوں میں، پھولوں میں، پتیوں میں، درختوں میں، ہر جو بھی لیونگ تھنگس ہے، جو بھی الائیو تھنگ ہے، سب میں اللہ نے جوڑے بنا دیا. ایک سسٹم اس نے رچا، ایک نظام اس نے بنایا. ٹھیک ہے. زمین وہی ہے، اسی جگہ سے ایک آم کا درخت نکل رہا ہے، ایک امرود کا درخت نکل رہا ہے، کہیں پر کوئی درخت، کہیں پر کوئی درخت، اور سب کا ذائقہ الگ الگ. یہ بھی ہے نا سوچنے والی بات. کہیں کے پھل سے بہت خوشبو ہے، مٹھاس ہے، کہیں پر جو ہے کہ خوشبو نہیں ہے پھر بھی میٹھا ہے، کہیں پر کڑوا ہے، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، الگ قسم کے.
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ اپنی نشانی کا دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے کیا اور یہ چیز کو دیکھو میں نے کس طرح سے کر دیا اور اس کو میں نے رچ دیا، یہ میں نے رچ دیا۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، ابھی رات ہے، ابھی رات ہے، ایک وقت کے بعد پھر دن آ جائے گا، رات غائب۔ رات کہاں گئی؟ رات کہاں گئی؟ اس کی کوئی نشانی بھی نہیں، کوئی اس کا مطلب کہ کوئی ایسا پارٹ چھپا نہیں رہ جاتا کہ دیکھو وہاں پہ رات تھی، پورا تبدیل، پورا دن ہو گیا، پورا ہمارے نظروں کے سامنے جو چیز دکھ رہی ہے دیکھو اب یہ دن، وہ رات غائب۔ اب اس سے ایک بات مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو پریشانیاں مجبوریاں جو کچھ بھی دیتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں ہم آسانی بھی فرماتے ہیں۔ تو رات کو پھر چھپا کے دن، یہ تمام نظام اپنے اپنے وقت پر کس طریقے سے چل رہے ہیں، وہ طریقہ کو بنانے والا کوئی اور نہیں، وہ صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ واحد ہے۔ اور واحد کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو یہ کلام کہہ رہا ہے، جس نے یہ آیت قرآن پاک میں ہم تک پہنچایا، جس کا ہم کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ یہ بھی کہتا ہے یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو غور و فکر کرے گا اس سے تو سمجھ میں آئے گا، آپ کوئی غور و فکر نہ کرے اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ کوئی یہ کہہ دے معاذ اللہ کی کوئی خدا نہیں ہے، تو وہ تو وہی کہے گا، وہی شخص کہے گا نا جس کے علم اور عقل جو ہے کہ گم ہو چکی ہے۔ ورنہ کون ایسا شخص ہے جو عقل رکھتے ہوئے بھی یہ کہہ دے کہ خدا نہیں؟ خدا تو ہے جس نے قانون بنایا، جس نے بتایا کہ دیکھو یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو یہ سسٹم نہ بنایا ہوتا، اور یہ سسٹم برا کو برا کہنے والا، بتلانے والا، اس کے اوپر عذاب دینے والا، اس کو غلطیوں کو احساس دلانے والا وہ پاک ذات اللہ ہے۔ اگر وہ نہ یہ چیز احساس دلایا ہوتا، نہ بتایا ہوتا، تو برائیاں بھی ویسے ہی عام ہوتی جیسے اچھائیاں ہیں۔ لوگ اپنے اپنے طریقے سے جیتے، لوگ نوچ کھسوٹ مارا ماری، جو طاقت ہوا، جس کے پاس طاقت ہوا اس نے قوت سے جو لوٹا، جو کھایا، جو پیا، بس وہی اس کا ہوا، باقی کمزور ختم۔ تو یہ اللہ نے ساری نشانیاں بنائی، ہم نے سوچنا ہے کہ نہیں اللہ ہے، واحد ہے، پوری کائنات، پوری قدرت کو وہی چلانے والا ہے، اسی کے حکم پر پوری کائنات، پوری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اس کے آگے ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھولوں میں برتری دیتے ہیں، ہے نا؟ پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ بے شک اللہ تو سے بجا کہہ رہا ہے، عقل مندوں کے لیے یہ نشانی ہے، بیوقوفوں کے لیے نشانی نہیں۔ جس کا علم عقل گم ہو گیا ہے اس کے لیے نشانی نہیں ہے۔ وہ تو بالکل ایک مثال کے طور پہ دیکھا جائے تو جس طرح سے ایک نابینا کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے جسے وہ دیکھ نہیں پاتا، ہے نا، ٹھیک اسی طریقے سے ہے جو اس کے پاس عقل نہیں اور یہ علم نہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ہی کی تمام قدرتیں ہیں اور اللہ ہی کا سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے انکار کرتا ہے تو بالکل وہ اندھا ہے، علم میں اور عقل میں۔ اب یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے سمجھا، بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا بتا رہے ہیں؟ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے الگ لگتے ہیں۔ زمین وہی، جگہ وہی، کہیں جناب پتہ چلا کہ یہ جگہ بنجر ہے، صحیح کہہ رہے نا؟ کہیں وہاں کہتے ہیں، ہم ہی کہتے ہیں کہ یار یہ جگہ بنجر ہے، یہاں پر فصل نہیں ہوگی، یہ جگہ بڑی
بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں پر فصل ہوں گی. کہیں کہتے ہیں کہ یہ جگہ سے پانی نکلے گا، کہیں کہتے ہیں کہ اس جگہ سے جو ہے یہ ڈیزل نکلے گا، یہاں سے پیٹرول نکلے گا، یہاں سے فلاں چیز نکل رہی ہے، فلاں درخت ہو رہے ہیں، یہاں سے فلاں درخت نکلیں گے، یہاں سے یہ یہاں پر اس مٹی میں یہ